السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو بھی میرے سامعین ہیں ان کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت اور خیر و برکت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے نیکیوں کے ساتھ، آمین کہہ لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اپنی امت کو، یقیناً ہر معاملے میں، یعنی پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور زندگی کے اندر، حتیٰ کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ معیشت و معاشرت میں لگے ہوئے ہیں، آپ ازدواجی زندگی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ہر موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور ایسی ایسی تعلیمات کہ اگر اس پر ہمارا عمل ہو تو اسی کے اندر خیر و برکت ہے، اسی کے اندر شفا ہے، اسی کے اندر رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اور اسی میں برکتیں ہیں۔ آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سے متعلق ہم کو کیا حکم دیا؟ اذا اکل احدکم الطعام فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها۔ جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد اس کو نہ تو دھوئے نہ پوچھے کپڑے سے، بلکہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا پھر چٹا دے۔ آپ کہیں گے جی کس کو چٹائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کو چٹایا کرتے تھے، ان کی انگلیاں خود بھی چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج شوہر اور بیوی کے درمیان جو نفرتوں پر نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے طلاق کے ایشو اتنے بڑھ رہے ہیں کہ 95% یہاں مفتیوں کے پاس طلاق کے فتوے آتے ہیں۔ اس سے بچنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، اور پھر اسی طرح سے جس برتن میں تم کھا رہے ہو تھوڑا سا بچا رہ جاتا ہے اور ایسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ بس جی ہمارا تو پیٹ بھر گیا، آپ نے فرمایا نہیں، کھانے کے آخری حصہ جو تم نے چھوڑ دیا ہے اسی کے اندر برکت ہے، اس کو کھاؤ گے برکت ملے گی۔ جو پہلے کھایا اس میں کہاں برکت تھی؟ برکت تو اس میں رکھی ہے رب تبارک و تعالی نے۔ تو اپنا برتن کھانے والا اتنا نکالے کھانا جتنا ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ نکالے۔ بالخصوص شادیوں کے موقع کے اوپر بھر بھر کے نکال لیتے، پتہ نہیں یہ دوبارہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، وہاں پلیٹیں بھر کے لے آتے، اور ٹیبلوں کے اوپر وہ ہر ایک کے آگے جو ہے وہ بریانی بھی بچی ہوئی ہے، سالن بھی بچا ہوا ہے، فش بھی بچی ہوئی ہے، اور دیگر چیزیں بھی بچی ہوئی ہیں۔ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ چیزیں ضائع جائیں گی۔ وہاں ویٹر جو ہے انہوں نے تو لے کر کے یہ کچرے میں پھینک دینا ہے۔ اللہ کے رزق کو ضائع کرنے کا سبب کون بنے؟ ہم کھانے والے بنے۔ اس لیے اپنے برتن میں فرمایا اتنا ہی نکالو جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اس کو صاف کر لو۔ دیکھا سالن تھوڑا سا ہے، اب میں گنجائش زیادہ نہیں ہے تو روٹی کو چھوڑ دو، ویسے ہی روکھا اپنا اس کو چاٹ لو، اور آخری نوالے سے اس کو صاف کر لو پلیٹ کو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خیر و برکت ملنے والے اعمال بتا دیے، کتنے آسان ہیں، پیٹ بھی اپنا بھر رہے ہیں اور برکت بھی رب العالمین کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے گھروں میں کیسی خیر و برکت آتی ہے۔